الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله المولانا العظيم وصدق الرسول النبي الأمين الكريم المكين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے داتا مالک کونین، ہم غریبوں کے غمخسار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں درود پاک کا ہدیہ نچھاور فرمائے پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا میلاد منانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کا میلاد سجانے کے لیے، اپنے محبوب کے سیرت کے تذکرے سننے کے لیے ہمیں چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں حق سننے اور مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا اور آپ کی شریک حیات اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ میں کئی رکاوٹیں آئی، کئی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا کہ جو چچا آپ کے لیے دیوار بنے ہوئے تھے، جو چچا ہر آنے والے وار کو اپنے اوپر لیتے تھے، جو چچا ہر مصیبت کو سہ کر اپنے بھتیجے کو آنچ نہ آنے دیتے تھے، لیکن اب
وہ چچا دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسلام کی تبلیغ کرنے میں، لوگوں کے درمیان اسلام پہنچانے میں بڑی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس دین کا حامی اور مددگار۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے جا رہے، جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ایمان کو روشن کیا تھا، وہ ایمان لا کر مسلمان ہو جاتا۔ جب کافروں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی یہ جب طاقت دیکھی، انہوں نے دیکھا کہ اسلام روز بروز بڑھ رہا ہے، وہ تو تمام سرداران قریش، تمام سردار اکٹھا ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور کہا کہ اے محمد، اگر آپ اپنے رب سے کہیں کہ جو مکہ ہے، یہ جو مکہ کے ارد گرد پہاڑ ہے، اگر واقعی میں آپ نبی ہیں تو آپ اپنے رب سے کہہ دیجیے کہ وہ ان پہاڑوں کو کھسکا کر دور کر دے تاکہ مکہ کی زمین وسیع ہو جائے، اس لیے کہ اس طویل تنگ زمین میں ہمارے لیے رہنا دشوار ہے، اس کے ارد گرد پہاڑ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ جو مکہ کی زمین پتریلی ہے یہاں پر ہریالی اگا دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ یہاں پر بارش نازل فرما کر یہاں پر نہریں جاری کر دے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو آپ اپنے لیے ہی اپنے رب سے مال و دولت طلب کر لیجئے، تاکہ آپ کے پاس جب مال و دولت ہوگا تو آپ لوگوں کو روپیہ پیسہ کے عوض خرید کر انہیں اسلام کے قریب کر سکتے ہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان تمام باتوں کو سن کر کہا کہ میں ایسی اپنے رب سے ایسی چیزیں طلب نہیں کروں گا جس کے لیے جس سے تمہیں فائدہ ہو یا جس سے مجھے فائدہ ہو۔ میرا تو مقصد صرف ایک ہی ہے کہ میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تمہیں بلاتا رہوں گا، میں اللہ وحدہ لا شریک کے عبادت کے لیے تمہیں دعوت دیتا رہوں گا، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کروں گا۔ اگر تم اسلام قبول کر لو گے، میری دعوت پر لبیک کہہ دو گے، تم اسلام کے اس سایہ میں اس پرچم کے نیچے جمع ہو جاؤ گے تو عن قریب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نوازش سے کھول دے گا، تم دنیا میں بھی کامیاب رہوگے اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم اس سے باز نہیں آئے، اپنے کفر پر اڑے رہے، اپنے باپ داداؤں کے دین کو نہ چھوڑا، اپنے باپ داداؤں کے دین کی پیروی کرتے رہے، لات و عزا کو معبود برحق مانتے رہے، تو یاد رکھ لینا دنیا میں بھی تمہارے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آخرت میں تمہارے لیے میرے رب کی طرف سے وہ آگ تیار کی گئی ہے جس میں تمہیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ جب کافروں نے سنا تو پھر چلے گئے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ میں لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، لیکن پھر کافروں نے ایک دن اکٹھا ہو کر خانے کعبہ کے پاس جمع ہوئے، بڑے بڑے سردار ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، تمام بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، کفر متحد تھا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بلانا کہ آج ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، اس میں تمہاری بھی بھلائی اور ہماری بھی بھلائی ہے،
پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے. وہ تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کرو اور 1 سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں. ہم آپ کے اللہ کو مانیں. پھر 1 سال آپ ہمارے معبود لات اور عزا کو مانو. ہم پھر 1 سال آپ کے خدا اللہ کو مانیں. لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ سورت نازل فرمائی. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. یعنی اے محبوب آپ فرما دو اے کافرو جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کرتے اور جسے تم پوچھتے ہو اسے میں نہیں پوچھ سکتا اور جس سے میں عبادت کرتا ہوں اسے تم ہرگز اس کی عبادت نہیں کرو گے اور جس کی تم عبادت کرنا چاہتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کروں گا. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین ہے. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا اے کافرو میرا محبوب پر حق ہے. میرا محبوب جھوٹا نہیں ہے جو تمہارے باطل خداؤں کی پوجا کرے گا, جو تمہارے جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے گا, اس لیے کہ تمہارے خدا جھوٹے ہیں. یہ تمہارے خدا پتھر اور اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں, گارا اور مٹی کے بنے ہوئے ہیں. اس وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اسی وقت قرآن کی سورت نازل فرما کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت رہنمائی فرما دی. یعنی کہ اے محبوب اگر آپ ان کے معبودان باطلہ کی پوجا بھی کر لو گے لیکن یہ اپنے اس عمل پر جاری رہیں گے کہ آپ کو اپنے جھوٹے خداؤں کی طرف تو دعوت دے دیں گے لیکن یہ برحق خدا کی طرف اپنے آپ کو نہیں لائیں گے. اس لیے کہ ان کی فطرت میں کفر لکھا ہوا تھا. وہ کافر تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایسی چیزیں طلب کرتے تھے, ایسی چیزیں طلب کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر تمہارا خدا حق ہے, اگر تمہارا خدا برحق ہے تو آپ اپنے خدا سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ اگر تم کہتے ہو کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے تو تم اپنے خدا سے کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہمارے اوپر آگ کی بارش کر دیں تاکہ ہم جل بھون کر ختم ہو جائے اور پھر آپ کلم کلا تبلیغ کرو, آپ اسلام کی دعوت لوگوں کو دیتے رہو. اس وجہ سے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے کسی ایسے لغوی سوال کا جواب نہیں دیتے تھے بلکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسلام کی تبلیغ کرتے رہتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کو اسلام پہنچاتے رہتے تھے. یہاں تک کہ ان کافروں کا حال یہ تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور آپ کے خاندان والوں کو گھاٹی ابو طالب میں قید کیا تھا, مقید کیا تھا, تو باہر کے جو قبیلے آتے حج و عمرہ کے لیے لوگ آتے وہ پوچھتے تھے تو جب وہ وجہ بتاتے تو ان کے دل میں اسلام راسخ کر جاتا تھا, اسلام ان کے دل میں گھل جاتا تھا. اس طرح جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گھاٹی سے باہر آئے تو لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے. انہی میں سے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ یہ دو بنی دوست قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. وہ مکہ میں آئے, حج عمرہ ادا کرنے کے لیے آئے تو عرب کے جب سرداروں سے ملے, مکہ کے سرداروں سے ملے تو مکہ کے سرداروں نے کہا اے طفیل بن عمر دوسی ذرا یاد رکھنا ہمارے یہاں ایک نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے, وہ اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے حالانکہ تم بڑے شاعر ہو, تمہاری زبان میں لطفت ہے, لطافت ہے, تم اپنی زبان کا ہنر جانتے ہو لیکن تم اپنے آپ کو ان سے بچائے رکھنا, تم اپنے آپ کو ان کے قریب نہ جانے دینا. اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے
جو بھی ان کے قریب گیا ہے ان کا کلام سن کر انہی کا ہو گیا ہے، ان کا کلام سن کر انہی پر ایمان لے آیا ہے، اس نے اپنے باپ داداؤں کے خداؤں کو چھوڑ کر انہی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا ہے۔ اس لیے طفیل بن عمر دوسی ہرگز تم ان کے قریب نہ جانا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ مجھے جو بھی سردار ملا اس نے مجھ سے یہی بات کی تو میں نے ٹھان لیا کہ میں ہرگز ان کے قریب نہیں جاؤں گا اور میں ان کی کوئی کلام نہیں سنوں گا، ان کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ جب میں خانے کعبے کا طواف کے لیے حاضر ہوتا تو اپنے کانوں میں روئی ٹھوس لیتا تاکہ اگر کہیں وہ موجود ہو تو ان کی آواز میرے کانوں میں نہ ہے، ان کی آواز میرے کانوں کے قریب تک نہ ہے، اس لیے کہ اگر ان کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا جادو جو دوسروں پر اثر کرتا ہے کہیں اس پر بھی اثر نہ کر جائے، کہیں میں بھی ان کا پیروکار نہ بن جاؤں۔ اس لیے حضرت طفیل بن عمر دوسی فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ آتا لیکن اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر آتا تھا تاکہ ان کی آواز نہ ٹکرائے۔ کئی دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئی، لیکن ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے صحن میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کہتے ہیں کہ میں نے جب ان کی آواز سنی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ میں تو ہمیشہ اس آواز سے بچتا تھا، لیکن اس دن کیا ہوا میرے کانوں میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز چلی گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اس قرآن پاک کو میرے کانوں نے سن لیا تو میں اسے ضبط نہ رہ گیا، مجھے رکا نہیں گیا، میں ان کی قریب جا کر بیٹھ گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، نماز ختم کی، مجھ سے ملاقات کی تو میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہا کہ مجھے بھی اپنے دین میں شامل کیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب چلے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتا گیا، یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس میں پہنچے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے، میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھ پر دین پیش کیا، میں نے اسی وقت پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کہ جن کا کل کا حال یہ تھا کہ اپنے آپ کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بچائے گھوم رہے تھے، حضور کی آواز کو اپنے کانوں سے بچائے گھوم رہے تھے، لیکن جیسے ہی قرآن کی چاشنی، قرآن کی لطافت، قرآن کی نغمہ سرائے ان کے کانوں میں پہنچی ہے تو یہ عرب کے شاعر تھے، عرب کی زبان جانتے تھے، ان کی زبان میں لطافت تھی، لیکن انہوں نے جیسے ہی قرآن کو سنا تو انہوں نے زبان پر کہنے سے مجبور ہو گئے کہ یہ جو پڑھتے ہیں نہ یہ کلام ہے، نہ یہ شہر ہے، نہ یہ جادو ہے، بلکہ یہ تو کچھ اور ہی ہے۔ اسی لیے تو قرآن کا اثر ان کے دماغ پر جلوگر ہو گیا کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہو گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا۔ جب کلمہ پڑھا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے دین کی باتیں سکھائی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی باتیں سکھائی اور بھی کہا کہ اے طفیل بن عمر دوسی اب اپنے قبیلے میں جاؤ، وہاں پر اسلام کی تبلیغ کرو، وہاں پر لوگوں کو اسلام کے قریب کرو۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے کچھ نشانی دی جائے، مجھے کچھ پہچان دی جائے کہ تاکہ میں لوگوں کے سامنے وہ نشانی بیان کر دوں، وہ نشانی دکھا دوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول فرمایا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی وہاں سے چلے اپنے قبیلے میں پہنچے تو جب ٹیلے کے پاس پہنچے تو اس ٹیلے کے پاس کہ جس ٹیلے پر کھڑے ہو کر ان کا قبیلہ نظر آتا تھا تو کیا دیکھا، یکایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ایک نور روشن کر دیا جو دیوے کی مانند، جو چراغ کی مانند چمک رہا تھا۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا اے اللہ اس نور کو میری پیشانیاں سے ہٹا کر میری پیشانی کے سائڈ میں رکھ دے
تاکہ کوئی یہ لوگ برس کا مرض نہ سمجھ لے، مجھے برس کا مرض نہ کہہ دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یہ دعا بھی قبول کی اور اس نور کو یہاں سے دونوں آنکھوں کے بیچ سے ہٹا کر پیشانے کے ایک سائڈ میں جگمگا دیا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، ان کے والد ان سے ملنے کے لیے آئے۔ جب باپ ملنے کے لیے آیا تو حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا، اے ابا جان، اب مجھ سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اب میں تمہارا بیٹا نہیں ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹے کیا وجہ ہے، کیا ماجرا ہے کہ کل تو تم مجھے اپنے آپ کو مجھے باپ کہتا تھا، اپنے آپ کو میرا بیٹا کہتا تھا، لیکن آج کیا وجہ ہوئی ہے کہ تو نے میرے باپ ہونے کا بھی انکار کر دیا ہے؟ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گرویدہ ہو چکا ہوں، ان کا دین قبول کر لیا ہے۔ اب آپ کیونکہ ہمارے دین کے خلاف ہیں، اس وجہ سے آپ میرے باپ نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی میں دین قبول کر لیتے ہو تو میں جان و دل آپ پر قربان کر دوں گا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کے والد نے کہا کہ میں دین قبول کرتا ہوں۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ ایسے نہیں، بلکہ پہلے جاؤ غسل کر کے آؤ اور پھر میں تمہیں کلمہ پڑھاتا ہوں۔ والد گئے، انہوں نے غسل کیا اور پھر کلمہ پڑھا کر انہیں اسلام میں داخل کیا۔ اسی طرح ان کے بعد ان کی بیوی آئی تو حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا، آج سے تو میری بیوی نہیں ہے، آج سے تو میری شریک حیات نہیں ہے۔ تو اس بیوی نے کہا کہ میرے سردار، مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے، مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ تم نے مجھے بیوی ہونے سے میرا انکار کر دیا ہے، مجھے اپنی بیوی بنانے سے بھی انکار کر دیا ہے؟ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا، غلطی کچھ نہیں ہوئی ہے، بات یہ ہے کہ میں نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، اب میں نے دین اسلام کا پیروکار ہو چکا ہوں، اس وجہ سے تیرا اور میرا رشتہ یہیں سے ٹوٹ گیا ہے، اس لیے کہ تو معبودان باطلہ کو مانتی ہے اور میں دین حق کو ماننے والا ہوں، اس وجہ سے تیرا اور میرے رشتہ کچھ نہیں ہے۔ تو کہا کہ مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے کہا کہ پہلے تم غسل کر کے آؤ، پھر میں تمہیں اپنے دین میں داخل کرتا ہوں تاکہ تم میری شریک حیات بن جاؤ گی۔ وہ بھی گئی اور غسل کر کے آئی۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی اور وہ بھی کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ پھر حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان، اپنے قبیلوں والوں کے درمیان اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن لوگ اسلام کے قریب نہ آتے رہے تھے، اسلام کے قریب نہ آ رہے تھے۔ تو حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، لوگ اسلام کے قریب نہ آ رہے ہیں، لوگ اسلام کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے طفیل بن عمر دوسی، جاؤ لوگوں کے درمیان شفقانہ محبت سے، لوگوں کے درمیان محبت سے اسلام پیش کرو، لوگوں کے درمیان الفت و بھائی چارگی سے ان کے درمیان اسلام کی دعوت دو۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور لوگوں کے درمیان اسلام کی دعوت دینے شروع کی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ان کے قبیلے میں 80 کے قریب گھر تھے، لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خیبر کو فتح کیا، خیبر پر اسلامی پرچم لہرایا، اس وقت حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاوشوں کے نتیجے پر حضرت طفیل بن عمر دوسی اپنے ان تمام قبیلے والوں کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور کی زیارت سے مشرف فرمایا اور پھر اپنے قبیلے میں آ کر اسلام کی دعوت کو عام کر دیا اور اسلام کو پھیلانے میں لگ گئے۔ ایک بار درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لیکن مکہ میں لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ستانا شروع کر دیا۔ ایک بار پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک بدبخت کافر نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس میں ادھر پر مٹی اچھالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر آئے، اس وقت آپ کی شریک حیات تو موجود نہیں تھی، آپ کی صاحبزادیاں تھیں۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ صورتحال دیکھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک مٹی سے آلودہ ہے،
تو آپ کی شہزادی رونے لگی. ایک شہزادی پانی لائی اور آپ کے چہرے مبارک کو دھل رہی تھی اور روتی جا رہی تھی. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے شہزادی رو نہ, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی ہے, ہمارا ناصر ہے, ہمارا مددگار ہے. ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں ایمان کو راسخ کرے گا, اور جو آج ہمارے دشمن ہیں کل یہ ہمارے محبوب ہوں گے, یہ ہمارے دوست ہوں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں, اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما, اے اللہ میری قوم مجھے نہیں جانتی ہے, مولا تو انہیں ہدایت عطا فرما. اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے چچا کے انتقال کے بعد ہر جگہ پریشان کیا جاتا, ہر جگہ ستایا جاتا تھا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا اب مکہ کے علاوہ کسی قریب کی بستی میں جا کر وہ اسلام کی دعوت کو دیا جائے, وہ اسلام کو پہنچایا جائے. تو قریب میں 120 کلومیٹر کی دوری پر طائف شہر آباد تھا. طائف کی بستی آباد تھی جو سرج و ساداب تھا, جہاں پر ہریالی تھی, جہاں پر فصیل بھی بنی ہوئی تھی, اسی وجہ سے اس کا نام طائف رکھا تھا. وہاں پر بڑے بڑے لوگ رہتے تھے, یہاں تک کہ عرب والوں مکہ والوں کو بھی کچھ کے گھر وہاں بنے ہوئے تھے اور کچھ کے وہاں باغات تھے. جب مکہ میں گرمی زیادہ ہوتی تھی تو طائف میں جا کر وہ اپنی زندگی بسر کرتے تھے. طائف سرج و ساداب تھا. اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو طائف میں جا کر اسلام کو عام کیا جائے, اسلام کی تبلیغ کی جائے. اس لیے کہ وہ مکہ والوں سے زیادہ جاننے والے ہیں, وہ مکہ والوں سے زیادہ سمجھدار ہیں. اس لیے کہ طائف میں علم کا بڑا شورا تھا. وہ جو اس دور کا جو سب سے بڑا حاکم تھا وہ بھی طائف کا رہنے والا تھا, اور جو سب سے بڑا نجومی تھا یعنی ستاروں کا علم جاننے والا تھا وہ بھی طائف کا رہنے والا تھا. اس وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اب رخ طائف کا کیا کہ طائف میں جا کر وہاں پر اسلام کی تبلیغ کی جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے چہیتے غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف میں پہنچے, ہر گھر گھر جا کر اسلام کی تبلیغ کی, اسلام کی دعوت دی, لوگوں کے سامنے قرآن مقدس پیش کیا. لیکن وہ بجائے اسلام لانے کے انہوں نے اسلام تو قبول نہ کیا بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف کے جو سب سے بڑے سردار تھے وہ 3 بھائی تھے, ایک یا عبد اللیل, ایک مسعود اور ایک حبیب, یہ تینوں سگے بھائی تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے پاس گئے تاکہ انہیں اسلام کی تبلیغ پیش کریں, انہیں اسلام کی طرف بلائے, انہیں اسلام کی دعوت دے تاکہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے انہیں اسلام کی دعوت دی, انہیں ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو بجائے اسلام لانے کے انہوں نے معاذ اللہ برا بھلا کہا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مذاق اڑایا, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا. اسی پر بس نہیں کیا بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے وہ باس بچوں کو لگا دیا, بدماش بچوں کو لگا دیا کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف نعرے بکتے تھے. اور یہی پر بس نہیں بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس میں عطر پر پتھر برساتے تھے, پتھر برساتے تھے, یہاں تک کہ پتھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جس میں اقدس سے ٹکراتے اور آپ کے جس سے خون نکلتا, یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نالین مبارک خون سے تر ہو گئے. جب آپ بیٹھ جاتے تو یہی اوباس آ کر آپ کے بازو کو پکڑ اتار دیتے اور چلنے پر مجبور کرتے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حالت دیکھتے تو ہر پتھر کو اپنے اوپر روکنے کی کوشش کرتے, یہاں تک کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ بھی شدید زخمی ہو گئے. اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے کر کے وہاں سے نکلے اور ایک باغ میں جا کر پناہ لی, ایک باغ میں جا کر ٹھہرے, ایک باغ میں جا کر ٹھہرے اور وہیں پر ایک درخت کے نیچے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا کر بیٹھ گئے. اور وہ باغ مکہ کے سردار ربیہ کا تھا, اس میں اس کے لڑکے عتبہ اور شیبہ تھے, لیکن وہ بھی اسلام کے دشمن تھے لیکن قبیلے کے نہ تھے, خاندان کے نہ تھے. انہوں کے دن میں تھوڑا رحم آ گیا. انہوں نے اپنے غلام عداس کو کہا کہ دیکھو وہ مہمان آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے کھجور کو ایک انگور کا غوصہ لے جاؤ, ان کی بارگاہ میں پیش کر دو.
عداس مغصو انگور کا گوچا لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انگور کے گوچے کو توڑا تو پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی عداس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سنا تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے مبارک کو دیکھنے لگ گیا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ کہا کہ یہاں کے رہنے والے تو کہیں ایسا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں جو آپ کی زبان سے ہے، جو آپ کی زبان سے جاری ہوا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. کہا کہ یونس بن امی کے شہر سے. کہا کہ آپ یونس بن امی کو کیسے جانتے ہو؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی ہیں، اس لیے کہ وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت عطا فرمائی تھی اور مجھے بھی نبوت عطا فرمائی ہے. جب عداس نے یہ سنا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں مبارک کو چومنے لگ گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دینے لگ گیا. جب عتبہ اور شیبہ نے یہ دیکھا تو ایک بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا دیکھو اب ان کا جادو اس عداس کے ہمارے غلام کے اوپر بھی چل گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنے دین سے پھر جائے. جب عداس ان کے پاس پہنچا تو کہا کہ عداس تم نے یہ کیا کیا ہے کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے اور ان کے دین کو اپنا لیا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دینے لگ گیا ہے. تو عداس نے کہا کہ میں ایک ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہیں، اس لیے کہ یہ جس چیز کے بارے میں جانتے ہیں، یہ جس چیز کا علم رکھتے ہیں، ایسا علم کوئی اور نہیں رکھ سکتا ہے بلکہ جو نبی ہوگا اسی کے پاس ایسا علم ہوگا. پھر عداس نے کئی دنوں کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اسلام لا کر ایمان لا کر اسلام قبول کر لیا. لیکن وہی عداس جب ان کے مالک، جب ان کے آقا عتبہ اور شیبہ جنگ کے لیے جانے لگے، جنگ بدر پر جانے لگے تو اس سے بھی کہا کہ تم بھی چلو. لیکن عداس نے کہا کہ تم اس سے جنگ کرنا چاہتے ہو جس کی زیارت میں نے تمہارے باغ میں کی تھی. اگر جو بھی ان سے ٹکرائے گا، جو بھی ان سے مقابلہ کیا ہے، وہ جو بھی ان سے مقابلہ کرے گا وہ پسپا ہوگا، یا اس کی ہلاکت ہے یا اس کی موت ہے. اس وجہ سے میں تو کہتا ہوں تم نہ جاؤ. لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور وہ جنگ میں گئے اور ان کا حال وہی ہوا جو عداس نے بیان کیا تھا، یعنی کہ جنگ بدر میں وہ دونوں مارے گئے اور واصل جہنم ہوئے. ادھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے باغ میں آرام کرنے کے بعد نخلا کے میدان میں پہنچے. وہاں پر پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہاں پر فجر کی نماز ادا کی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. یہاں تک کہ قریب سے ایک جنت کا گروہ گزرا. اس نے جب قرآن پاک کی تلاوت کو سنا تو وہیں پر اٹھے. جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہی جن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا جو آپ پڑھ رہے تھے، جس کی آپ تلاوت کر رہے تھے، ہمیں پھر سنائیے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قرآن پاک کی تلاوت پھر کی تو وہ آپ پر فرشتہ ہو گئے. اس قرآن پاک کی چاشنی سے دل لے بیٹھے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. پھر اپنے خاندان والوں کے پاس جا کر کہا کہ اے لوگو، اے ہمارے گروہ، آج ہم ایسا کلام سن کے آئے ہیں کہ جس کی چاشنی ہمارے دلوں نے محسوس کی ہے. ان قریب ہم جس کی چاشنی ہمارے دلوں نے محسوس کی ہے. اگر بھلائی چاہتے ہو، اگر اپنی عاقبت چاہتے ہو، اگر دنیا میں بھلائی چاہتے ہو اور آخرت میں بھلائی چاہتے ہو تو بہتر یہی ہے کہ ان پر ایمان لے آؤ، ان کے دین کو قبول کر لو. اس طرح انہوں نے بھی دین کی دعوت کو عام کر دیا. ادھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ دور گئے تھے. اتنے میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا دیکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایک بادل سایہ کیے ہوئے ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس بادل کو دیکھا تو کیا دیکھا؟ اس بادل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آئے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے
میرے ساتھ پہاڑوں کے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ جو میرا محبوب حکم دے اس کے حکم کو مان لینا، جو میرا محبوب کہے اس بات پر عمل کر لینا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ حاضر ہونا چاہتا ہے، وہ پہاڑوں کا فرشتہ حاضر ہوا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، سلام کرنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم طائف والوں نے آپ پر ظلم کیا ہے، طائف والوں نے آپ کو برا بھلا کہا ہے، طائف والوں نے آپ کے جسم اطہر کو تکلیف پہنچائی ہے، آپ حکم دے میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ طائف کی بستی چکنا چور ہو جائے، ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جاؤ کہ وہ طائف والے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی کہ وہ جنگ جس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جس میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، جس میں آپ کو زخم پہنچا، اس دن سے زیادہ بھی کوئی آپ پر سخت ترین دن تھا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ میرے لیے سب سے سخت ترین دن وہ تھا جس دن طائف والوں نے مجھے پریشان کیا تھا، میرے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی، مجھے لہولان کیا تھا، وہ دن میرے لیے سخت ترین تھا۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت پر قربان جائیے، رحمت للعالمین کے رحمت پر قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتہ حاضر ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مالک و مختار ہے، حکم کی دیر ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حکم دے دیتے تو طائف کی بستی چکنا چور ہو جاتی، لیکن رحمت للعالمین کی نظائر رحمت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر رحمت دیکھ رہی تھی کہ یہ طائف والوں نے آج تو مجھے نقصان پہنچایا ہے، آج تو مجھے برا بھلا کہا ہے، لیکن ان کی آنے والی نسل میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائیں گے اور دین اسلام پر اپنی جان قربان کریں گے۔ اسی لیے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو ان کو، رہنے دو، اس نے ان عذاب نہ پہنچاؤ، ان کی بستی کو چکنا چور نہ کرو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج انہوں نے مجھے برا بھلا کہا ہے لیکن یہ آج مجھے نہیں جانتے ہیں، لیکن جب یہ مجھے جان لیں گے تو میرے اوپر اسلام لے آئیں گے، میرا کلمہ پڑھ لیں گے اور دین کے حمایتی بن جائیں گے۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب فتح مکہ ہوا، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تو طائف والوں نے اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوئے اور پھر ہمیشہ اسلام کی حمایت میں اپنی جان کو قربان کر دیا۔ ایک بار درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں دنوں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کے درمیان اسلام کی دعوت عام کر رہے تھے، لیکن کافروں نے پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ نبی برحق ہیں، آپ نبی ہیں، یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی مولا مجھے قوت عطا فرما۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر چاند 2 ٹکڑے ہو جائے گا تو ایمان لے آؤ گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو گے ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند ایک 2 ٹکڑے ہو گیا، چاند ایک دم 2 ٹکڑے ہو گیا۔ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایک کا نام لے کر پکارا کہ دیکھ لو تم جس کے خواہش مند تھے، جو چیز چاہتے تھے وہ ہو چکی ہے، لیکن وہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے پھر بھی انکار کر دیا کہ تم نے تو ہماری آنکھوں کی نظر بندی کر دی ہے، تم نے ہماری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے۔ اس وجہ سے جو کافر آئیں گے ان کافروں والوں کو ہم پوچھیں گے، جو لوگ آئیں گے ان سے ہم پوچھیں گے، ان سے دریافت کریں گے کہ کیا معاملہ
معاملہ ہوا ہے کہ چاند واقعی میں 2 ٹکڑے ہوا ہے. تو اسی لیے جب لوگ قافلے والے آئے مکہ میں حج کے لیے عمرہ کے لیے لوگ آئے تو انہوں نے تاریخ وغیرہ کو یاد کر کے لوگوں سے پوچھا کیا اس دن چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا؟ تو لوگوں نے کہا واقعی چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا. جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چھال. سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشاروں سے ہو چھال. اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اندھے نزدیک دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. لیکن کافروں کے جن کے دل میں ایمان نہیں تھا, جن کے دلوں پر مہر لگی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے سامنے حق کو صاف طور پر بیان کر دیا, قرآن پاک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے بیان کر دیا, لیکن ان کے دلوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی تھی, سمن بکمن عمیون کی جو مہر ان کے دلوں پر لگ چکی تھی کہ ان کے کان حق نہیں سنتے تھے, ان کی زبان حق نہیں بول سکتی تھی, ان کے دل حق نہیں کہہ سکتے تھے. اسی وجہ سے تو پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایسے ایسے معجزات دیکھنے کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائے. ہمیشہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مخالفت کرتے رہے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پورا بھلا کرتے رہے, پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تبلیغ سے روکتے رہے, یہاں تک کہ انہوں نے ہر ناجائز کوشش کر لی کہ کسی طرح بھی ان کو تبلیغ سے روکا جائے, کسی طرح بھی ان کو تبلیغ سے باز رکھا جائے. پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج عطا فرمائی, یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اعلان نبوت کے 10ویں سال میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قریب بلایا. لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا ذکر کافروں سے کیا, ان معراج کا ذکر کافروں کے سامنے بیان کیا, تو وہ کافر کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جھٹلانے لگے. کہا بھلا کوئی ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص راتوں رات کے کچھ گھڑی میں سفر معراج کرائے, بیت المقدس جائے, بیت المقدس سے 7 آسمان جائے, 7 آسمان سے لامکہ جائے اور پھر واپس اپنے گھر بھی آ جائے اور بستر پہ اس وقت گرم رہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو بیت المقدس, ہم نے تو آسمان کو نہیں دیکھا ہے, لامکہ کو نہیں دیکھا ہے, جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا ہے. اور وہ جانتے تھے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبھی اپنی ظاہری زندگی میں بیت المقدس نہیں گئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر واقعی میں آپ بیت المقدس گئے ہو, اگر آپ نے بیت المقدس کی سیر کی ہے تو آپ بتائیے بیت المقدس میں کتنے دروازے ہیں, کتنے ستون ہیں, کتنے کھڑکیاں ہیں. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت بیت المقدس دیکھنے نہیں گئے تھے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گئے تھے, آج کے کچھ تھوڑے سے حصے میں گئے تھے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو اسی وقت حاضر کیا. حضرت جبریل علیہ السلام نے بیت المقدس کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے رکھ دیا. جیسے کافی سوال کرتے ہیں, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے ہر سوال کا جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن اتنا ہونے کے باوجود کافر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے, بلکہ اپنی ہر درمی پر اڑے رہے اور دشمنانے اور ان مسلمانوں کو تکلیف اور ایجا دیتے رہے, مسلمانوں کو برا بھلا کہتے رہے, مسلمانوں کے لیے رکاوٹ بنتے رہے. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ جیسے حج کا موسم آتا لوگ حج کے لیے آتے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے درمیان اسلام قبول کر اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, کبھی اس قبیلے کے پاس, کبھی اس قبیلے کے پاس. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے دلوں میں ایمان راسخ کیا تھا, جن کے دلوں میں ایمان مومن ہونا لکھا تھا, وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ پر تو مسلمان ہو جاتے, لیکن جن کے دلوں میں ایمان نہیں لکھا تھا, جن کے دلوں میں مسلمان ہونا نہیں لکھا تھا, جن کے دلوں میں کافر ہونا لکھا تھا, ان کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تبلیغ کچھ اثر نہیں کرتی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن پاک ان کے پاس پڑھنا کچھ اثر نہیں کرتا. اسی طرح نبوت کے 11ویں سال خان مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے 6 اقصاص آئے, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بھی دعوت دی. مدینہ منورہ جن کا نام پہلے یثرب تھا, لیکن جب پیارے آقا صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو مدینہ النبی ہو گیا، یعنی کہ یثرب بیماریوں کا گھر، یعنی جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تک وہاں نہیں گئے تھے تب تک وہاں آئے دن بیماریاں آتی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا قدم وہاں پر رکھا تو وہاں پر بیماریوں کا خاتمہ ہو گیا، وہ یثرب مدینہ النبی ہو گیا اور پھر مدینہ النبی سے مدینہ شریف بن گیا۔ اس کی بھی تاریخ یہ ہے کہ ایک بادشاہ اپنے ساتھ عالموں لے کر وہاں سے گزر رہا تھا، جب عالموں کو اس زمین کے بارے میں پتا چلا تو انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے معلوم کیا کہ یہی تو وہی زمین ہے جہاں پر نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے، یہی وہی زمین ہے کہ جہاں آخری نبی آئیں گے۔ تو انہوں نے وہ 400 عالموں نے بادشاہ سے فریاد کی کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم یہیں رک جائیں، ہماری خواہش یہی ہے کہ ہم یہی رک جائیں۔ بادشاہ نے ان کے خواہش کو قبول کر لیا اور ان کے لیے اسی وقت گھر بنائے اور عالموں کے سردار سمویل کو ایک خط دیا اور کہا کہ یہ خط جب تم نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو یہ خط ان کے پاس پہنچا دینا، اگر تمہارا انتقال ہو جائے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا۔ اب ان کو آگے وصیت کر دینا کہ کسی طرح بھی وہ خط میرا نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ جائے۔ یہ ہے یثرب، یعنی کہ ان کو مدینہ شریف کو 400 عالموں نے آباد کیا تھا، وہی زمین ہے۔ اس زمین پر 2 قبیلے آباد تھے، اوس و خزرج اور کچھ یہودی آباد تھے۔ ان اوس و خزرج میں ہمیشہ جنگ لگی رہتی تھی، ہمیشہ لڑائی لگی رہتی تھی، یعنی وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ لیکن اس سال انہوں نے سن رکھا تھا، یہودیوں سے سن رکھا تھا کہ نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ظاہر ہوں گے۔ وہ یہودی کہتے تھے ہم ان کے ساتھ ہو کر ایک فوج بنا کر تم بت پرستوں کا خاتمہ کر دیں گے، تمہیں دنیا سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اس وجہ سے جب وہ مکہ میں آئے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اسلام کی دعوت دی تو آپس میں سوچنے لگے، کہا کہ یہ تو نبی آخر جماعت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں ہے کہ جن کے یہودی ہمیں دھمکی دیتے ہیں، جو یہودی کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دے کر تمہارے تمام بت پرستوں کا خاتمہ کر دیں گے، تمام بت پرستوں کو نیست و نابود کر دیں گے، صفائی ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ چلو موقع غنیمت ہے کہ ہم ان سے پہلے ایمان لیا ہے، تو اسی پر انہوں نے پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر ایمان قبول کر لیا اور پھر وہ اپنے گھر جا کر اسلام میں لگ گئے، اسلام کے دعوت میں لگ گئے۔ پھر دوسرے سال یعنی بیعت عقبہ میں پیارا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پھر جب حاضر ہوئے تو بیعت عقبہ یعنی ایک گھاٹی میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس وہی مدینہ کے 12 افساد پہلے 6 آئے تھے، پھر 12 افساد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کی تعلیم سیکھ کے لیے لوگوں کو اسلام سکھانے کے لیے ہمارے ساتھ کسی کو کیجیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا کہ یہ تمہیں دین کی باتیں سکھائیں گے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے، ان کے وہاں گئے اور مدینے میں ہر گھر میں اسلام کی دعوت دی۔ شاید و نادر کوئی ایسا گھر بچا تھا کہ جس میں ایمان نہ پہنچا ہو، جس میں اسلام نہ پہنچا ہو۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی دعوت کو عام کر رہے تھے اور لوگوں کو دین سکھا رہے تھے، لیکن بیعت عقبہ ثانیہ یعنی تیسرے سال مدینہ منورہ سے 72 آدمی آئے جنہوں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دست مبارک پر کلمہ پڑھا اور بیعت کی اور یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے سنا ہے کہ مکہ والوں نے آپ کا جینا دوبر کر دیا ہے، مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے، آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے آئے، ہم آپ کے حمایتی ہیں، ہم آپ کے مددگار ہیں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت عباس نے کہا اے مدینہ والوں، سوچ لو تم کس چیز پر بیعت کر رہے ہو، ذرا سوچ لو، اس لیے کہ اگر میرے بھتیجے کو کچھ ہوا تو اس کا تمہیں تاوان دینا پڑے گا، اس لیے کہ یہاں رہ کر ہم ان کی حفاظت بخوبی کرتے ہیں لیکن وہاں جا کر تم ان کی حفاظت نہیں کر پاؤ گے۔ تو ان کے سردار نے کہا اے عباس، ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اپنی جان کی قربانی کر
کر دیں گے، اپنی جان کو نچھاور کر دیں گے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر آنچ نہیں آنے دیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ یہودیوں سے ہمارے پرانے تعلقات ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کیونکہ آپ آئیں گے تو ہمارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جب دین کا غلبہ ہو، دین جب غالب ہو، کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر پھر واپس نہ پلٹ جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، اس لیے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، جس تم میرے بھائی ہو، میں تمہارا بھائی ہوں، میرا خون تمہارا خون ہے اور تمہارا خون میرا خون ہے، آخر دم تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے عہد لے لیا، اور پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو کہا کہ وہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جائے۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر مسلمان ایک کر کے ایک کے بعد دیگرے اس طرح مکہ چھوڑ کر مسلمان مدینہ کی طرف چلے جانے لگے، یہاں تک کہ اکثر مسلمانوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا شہر بنا لیا تھا، مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کو اپنا دارالوطن بنا لیا تھا، لیکن اب مکہ میں وہی چند مسلمان رہ چکے تھے جو یا تو بے سر و سامان تھے، یا جن کے پاس کوئی چیز نہیں تھی، یا جو غریب تھے وہی مکہ میں رہ گئے تھے، بلکہ تمام لوگوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر لی تھی۔ اب جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، اگر یہ مکے سے مدینہ چلے گئے پھر وہاں پر اپنی طاقت پا کر وہاں پر اپنی طاقت انہیں جب طاقت حاصل ہو جائے گی، کہیں ایسا نہ ہو وہ ہم پر حملہ کر دے، وہ ہم پر حملہ کر کے ہم کو نیست و نابود کر دے اور ہمارے شہر پر قبضہ کر لے۔ اس وجہ سے انہوں نے میٹنگ بنائی۔ کیا میٹنگ ہوئی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے خاتمے کا انہوں نے کیا سوچا، انشاءاللہ کل کی مجلس سے بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھ کر اسے یاد رکھنے کی توفیق